دوستوں، آج 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کے دن اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے اللہ اکبر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اس کی عظمت کی سلامی آج پوری دنیا دیکھے گی۔ 12 ربیع الاول کی عظمت اور برکت کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ والو، آج کے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جس کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، آسمان تخلیق کیے گئے۔ جب نبی کریم کی ولادت ہوئی تو تمام چیزیں رک گئیں اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور مکے سے ایک روشنی طاری ہوئی، ایک نور سا پھیل گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی روشنی ہے، یہ اتنا نور کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھا تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آقا کی ولادت ہوئی، پوری دنیا خوشیاں منانے لگی، چرند پرند حشرات الارض سب نبی پاک پر درود پاک پڑھنے لگے۔ اللہ والو، اگر نبی پاک کی ولادت کے بارے میں بتانے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا کہوں گا کہ یہ دن بڑی قبولیت کا ہے۔ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے، برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور آج رحمتوں کی بارش بھی موسلادھار ہو رہی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی آج 12 ربیع الاول نور والے آقا کی ولادت کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیتا ہے تو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ اللہ والو، یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، اور آج کا دن تو ویسے ہی قبولیت کا دن ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کو کون نہیں جانتا؟ ہر بندہ اس مہینے کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمام نبیوں کے امام کو پیدا کیا گیا۔ خدا کی قسم، اگر آج کا دن آپ لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، بہت پچھتاؤ گے۔ اور یہ دن، یہ گھڑیاں پھر 1 سال بعد ہی آپ لوگوں کو نصیب ہوں گی۔ آج وہ دن ہے جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ والو، آج 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کے دن جو کوئی منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کو راضی کرنے والا، ہے کوئی اپنی خواہشات کو پوری کرانے والا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کملے والے آقا کی ولادت کے دن رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، پڑھنا ہے، آپ نے ہی مانگنا ہے، رب سے مانگنا ہے۔ طریقہ میں بتاؤں گا، اور پڑھنا آپ لوگوں نے ہے، پورے خلوص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ۔ آج ماہ ربیع الاول کے مہینے میں رب کریم اپنے پیارے حبیب کی امت پر اتنی شفقت فرماتے ہیں کہ ایک نیکی پر 70 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ رب کی ذات اتنی رحمان ہے کہ بار بار معافی کے مواقع فراہم کرتی ہے، بار بار رب کریم سے لوٹنے کا موقع دیتی ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے رب کریم کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، انعامات سے جھولیاں بھرنے کا۔ جو بندہ آج 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کے دن رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر منگتا، بھکاری فقیر بن کر رب کریم سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت ہر کسی کو مالا مال فرما دیں گے۔ آج کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے، مومنوں کی ولادت کا دن ہے۔ کوشش کریں کہ آج ہر بندہ روزہ رکھے،
ہر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن روزہ رکھے اور فجر کے وقت کثرت سے درود و سلام پڑھے، کثرت سے درود پڑھے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ درود پاک پڑھے۔ اللہ والوں، میں لوگوں کے کمنٹ سن کر دل کو سکون ہوتا ہے کہ واقعی یہ مستند اور مجرب جو بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، ان سے پڑھ کر لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور آج ایک ایسا عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو صرف 1 یا 2 منٹ کا عمل ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ شام تک کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اللہ اکبر کا یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، رب کی عظمت بھی ہے، رب کی بڑائی بھی ہے۔ آج اگر اللہ اکبر ایک بار پڑھا جائے تو لاکھوں فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کی کامیابی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اللہ اکبر کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کو شکایت رہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ ایسے تمام بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 12 ربیع الاول نور والے آقا کی ولادت کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ اکبر کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ یہ نہ سوچنا کہ میں تو گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پاتا، اپنا گھر کیسے لوں گا۔ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ نبی پاک کے ولادت کا دن ہے۔ اس عظمت کی گھڑیوں میں، اس افضلیت والی گھڑیوں میں آپ لوگوں نے اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں، اپنے رب کو دیکھ کر مانگو کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے، آپ کی پریشانی اتنی بڑی ہو نہیں سکتی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص دن، اس خاص لمحات میں یہ خاص عمل بالخصوص پڑھنا ہے۔ وہ ذات 1 منٹ میں مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد کے لیے پڑھ لو، بڑے بڑے ڈاکٹر سے چیک کرا لو، لاکھوں روپے خرچ کر لیے، آج یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب سے مانگو، آپ کو نرینہ اولاد بھی ملے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہو تو نرینہ اولاد بھی ملے گی۔ اگر ڈاکٹروں کی فیسوں سے تنگ آ چکے ہو تو آج اللہ پاک کی بارگاہ میں آؤ اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو۔ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں جوان ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ حضور کی ولادت کے مہینے میں رب کی ذات فرماتی ہے کہ آپ کو مانگنا نہیں پڑتا، آپ رب کریم کو راضی کریں، ہر شے آپ کی طرف خود چل کر آئے گی۔ اور آج رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ وہ لوگ جو نوکری کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرا لی، بڑے بڑے اعمال کر لیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن نوکری نہیں مل رہی، تو آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کملی والے آقا کی ولادت کے دن میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ نوکری جس کے لیے آپ نے سفارشیں کرا لی، ٹھوکریں کھا لی، آج وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ والوں، جن گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے برکتی رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود پیسوں کی سمجھ نہیں آتی، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑوں کا ماحول رہتا ہے، ہر طرف سے مصیبتیں، ہر طرف سے پریشانیاں، ہر طرف سے تنگ دستیاں ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں،
بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کملی والے آقا کے ولادت کے دن یہ وظیفہ، یہ خاص عمل ایک بار پڑھنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ خزانے لوٹنے کا وظیفہ ہے، آج کا وظیفہ رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا وظیفہ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کملی والے آقا کے ولادت کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران مانگ لینا، کیونکہ آج رب کی بڑائی بیان کرنے سے، آج اللہ اکبر کا ذکر کرنے سے رب کی ذات اپنی رحمت، اپنی برکت کے جلال میں آ جائے گی۔ پھر مانگنے والوں کی نہ شکلیں دیکھی جائیں گی، نہ اعمال دیکھے جائیں گے۔ رب فرمائے گا فرشتوں یہ جو مانگتا ہے عطا کر دو۔ آج آپ یہ وظیفہ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی لاپرواہی نہیں چلے گی۔ آپ لوگوں نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ بے شک آپ لوگ کاروبار کی طرف ہیں، آپ فیکٹری میں ہیں، آفس میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، صرف 1-2 منٹ کا وقت نکال کر آپ لوگوں نے اس خاص دن، اس خاص عمل کو کر لینا ہے۔ اول تو پوری دنیا میں چھٹی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ لیکن میری ہاتھ جوڑ کر اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بے پردگی کے عالم میں جو گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ پر نیکیاں نہیں، آپ پر لعنتیں برستی ہیں، کیونکہ مرد بھی آپ کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے آپ لوگ اپنے گھر میں رہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اتنی ہی خوشیاں منانی ہے آپ لوگوں کو، تو نبی پاک کا میسج بھی یہی ہے کہ تم لوگ باپ پردہ رہو۔ اول تو گھر سے باہر نکل ہی کیوں رہی ہو؟ منع کیا گیا ہے کہ غیر ضروری بار آپ لوگ نہیں نکلیں۔ آپ لوگ بے شک اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں یا اپنے والد یا اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، کوشش کریں باپ پردہ ہو کر نکلیں۔ اور ویسے بھی بھیڑ باڑ بہت ہوتی ہے، دھکے لگتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر پر ہی قیام کریں، تو یہ آپ لوگوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ برکت والا دن آپ لوگوں کے لیے زحمت والا دن بن جائے گا۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کملی والے آقا کی ولادت کا دن ہے۔ اس دن کو لاپرواہی میں مت گزار دینا۔ باہر روڈوں پر نکل جاتے ہیں، گھومنے پھرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کا، رب کو راضی کرنے کا، یہ موقع آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارہ پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پہلے میرے ساتھ خصوصی دعا میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آج نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ آج کی دعا بہت خاص ہونے والی ہے، آپ لوگوں نے لازمی اس دعا کا حصہ بننا ہے، کیونکہ اجتماعی دعاؤں کے ویسے ہی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک کریم، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے، آج ہمارے اعمال پہ نظر مت ڈال، ہمارے چہروں پہ نظر مت ڈال، میرے مولا آج کے دن پہ نظر ڈال کہ آج کا دن کتنی رحمتوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے، تیرے حبیب کی ولادت کا دن ہے۔
میرے مولا آج جو تیری بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھا ہے، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لے۔ میرے مولا آج ہم سب مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما۔ میرے مولا آج کے دن ہم سب کو امت مسلمان کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، جو ہمارے لواحقین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ میرے مولا قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی وحشت سے بچا، روزہ حشر میں میرے مولا ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے سے بچا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کی مدد فرما۔ میرے مولا بیت المقدس کفار کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، ہماری بزرگوں کی قربانیاں رائے گاہ جا چکے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو فراموش کر دیا۔ میرے مولا ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، لیکن ہم پھر دوبارہ سے قربانیاں دینے کو تیار ہیں، پھر دوبارہ سے اپنی جانوں کے نذرانے لٹانے کو تیار ہیں۔ وہ مرد مجاہد زاہد فرما دے جو میرے مولا پھر دوبارہ سے بیت المقدس کو فتح کرے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اور ساتھ میں سرکار کی آمد مرحبا لکھنا نہیں بھولیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر رب کریم کا ایک ایسا نام ہے، رب کی ایک ایسی صفت ہے جو رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ربیع الاول کے مہینے میں نیک اعمال کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر آج پڑھنے سے جب کوئی بندہ رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، رب اپنی عظمت کے مطابق مالا مال فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتی ہے، فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون رب کا ذکر بیان کر رہا ہے، یہ کون رب کی بڑائی بیان کر رہا ہے، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دو۔ اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ 11 حاجات کو لے کر بیٹھو گے، 11 خواہشات کو لے کر بیٹھو گے، 11 مقصد کو لے کر بیٹھو گے، تو آپ کی 11 کی 11 خواہشات، 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے کی دیر ہے۔ آج کسی بندے کے سامنے اس کی تعریف کریں، اس کی بڑائی بیان کریں تو وہ بندہ آپ کے گن گانے لگ جاتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے۔ آج رب کو منانے کا ایک ایسا عمل دے رہا ہوں کہ جب رب کی بڑائی بیان کی جائے، جب اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جائیں تو شیطان بھی کانپ جاتا ہے۔ آج فرشتے غیب سے رزق اور دولت، خوشیاں، کامیابیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ جس گھر سے اللہ اکبر کی آواز آئے گی، اللہ والو یہ خاص عمل ہے، آج کسی صورت بھی غلطی مت کیجیے گا، یہ عمل اللہ اکبر کا عمل ہے۔ 11 بار پڑھنا ہے، اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے دوران دل میں جو بھی آتا ہے مانگ لینا، کیونکہ 11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران آپ جو بھی مانگیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اور اگر 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائے،
رب کی ذات راضی ہو جائے، مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، آسانیاں آ جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی توجہ کیجئے گا، اگر اس عمل کو پڑھتے دوران آپ کا جسم لرز جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، یا آپ کے دل کو ایک راحت محسوس ہو، یا رونگٹے آپ لوگوں کے کھڑے ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو گئی ہے۔ یہ اکابرین کا، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ اکبر کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، اس عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کیوں کامیاب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، دولت مل جائے، لیکن صحابہ کرام جب رب کریم سے مانگتے تو پہلے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب رب راضی ہو جائے گا تو یہ خوشیاں، یہ گھڑیاں، یہ حاجات خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، قبولیت کی گھڑیاں لاتا ہے، رحمتوں برکتوں کے خزانے لاتا ہے، آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر سے رب راضی، رب کی عظمت بیان کرنے سے رب راضی، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنے کا وقت ہے، اب رب کے سامنے اپنے حالات کو پیش کر کے ان میں کامیابی لینے کا وقت ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور جب کوئی انعام لینے کے لیے جھولی پھیلا کر سورۃ الکوثر کو پڑھا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے کامیابیوں کا آخری راز کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر سے تقدیر ایسے بدلتی ہے جیسے رات دن میں بدل جاتا ہے۔ اللہ والو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے اپنے حالات کو بدلنے کا، اپنی خواہشات کو پوری کرانے کا، کیونکہ یہ دن نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ بار بار آپ لوگوں کو کیوں میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج کا دن نبی پاک کی ولادت کا دن ہے، تاکہ آپ لوگ اس دن کی اہمیت کو سمجھیں، اس رات کی، اس دن کی جو کامیابیاں ہیں، اس میں جو برکتیں ہیں، اس میں جو فضیلتیں ہیں، اس کو سمجھیں کہ کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، کتنی زیادہ برکتیں ہیں۔ اب اللہ والوں کی اس طریقے سے عمل کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، یہ رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتا ہے، یہ کامیابی کے راستے بناتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے سورۃ الکوثر بے حد طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھتے دوران اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے اس باکمال دن، نبی پاک کی ولادت کے دن، سورۃ الکوثر کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ جب کوئی بندہ ربیع الاول کی اور یہ آقا کی میلاد کے دن، آقا کی ولادت کے دن اس عمل کو، سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کرتا ہے، تو آپ کے ارد گرد ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ آج حضور کی ولادت کے دن اللہ اکبر کے بعد سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کے گرد ایک فرشتہ رب کی کوئی مخلوق غیبی مدد آ جائے گی، آپ جو کچھ مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا، وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فرشتے رب کے حکم سے آپ کے قریب آ جائیں، آپ جو مانگتے جائیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی چلی جائے، آپ
آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے معاملات آج سورۃ الکوثر کو اس بار آپ جب پڑھیں گے، طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق پڑھیں گے، انشاءاللہ ہر معاملات حل ہوں گے، ہر رستوں کی رکاوٹیں ہٹیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار تانے دے رہے تھے، آپ کا دل دکھا رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادے کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ تو اللہ والو سوچے، جب ایک باپ کے کندھوں پر بیٹے کا جنازہ آتا ہے تو وہ کتنا دکھ بھرا دن ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کرا اور اس سورت کے اندر پیغام دیا کہ اے حبیب تم فکر نہیں کرو، تمہارے نام کو ہم اور زیادہ بلند کریں گے، اور جو تم سے بغض رکھتا ہے اس کو ہر خیر سے محروم کر دیں گے۔ اللہ والوں، نبی پاک خوش ہو گئے تھے۔ تو سوچیں، نبی پاک جب غمگین ہوئے تو آپ کو اس سورت نے راحت پہنچائی، تو پھر امتیوں کے لیے کیوں نہ یہ سورت باعث راحت ہوگی۔ اس لیے یہ سورت بہت خاص ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، تیسرے نمبر کا جو عمل ہے یہ آج کا بہت خاص عمل ہے، کیونکہ یہ جو دو نام ہیں رب کے، یہ بہت خاص نام ہے۔ ایک نام ہے یا حی، دوسرا نام ہے یا قیوم، یعنی یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے۔ جب کوئی بندہ یا حی یا قیوم پڑھنا شروع کرتا ہے تو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ منہ سے جو بات نکالتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، جس حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو لازمی پڑھ کے دیکھیے گا، توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 11 بار پڑھتے ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کی ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آخر میں آپ لوگوں نے ایک بہت ہی خاص 3 لفظ، قرآنی 3 لفظ آپ لوگوں نے الف لام میم کے پڑھنے ہیں۔ الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الف لام میم کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 12 بار 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ نبی پاک کی ولادت کے دن کی نسبت سے 12 بار اول آخر درود پاک پڑھیں۔ 12 بار آپ لوگ لازمی درود پاک پڑھیے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جو دعا کرنا چاہتے ہیں کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے استغفر اللہ لازمی کرنا ہے، گناہوں کی سچی توبہ بالخصوص کرنی ہے۔ سچی توبہ نہیں کری تو پھر میری گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ پہلے استغفر اللہ کریں اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کر کے، اس کے بعد وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز 100% فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک کے اس ولادت کے دن ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت ان والدین کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔